عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اسم اشارہ کے بارے میں دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسم الاشارہ، انگریزی زبان میں اسے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں، جیسے دس اور دیٹ وغیرہ۔ عربی میں ہاذا اور ہذہ اور اسی طرح دیگر ٹوٹل 12 اسماء اشارہ عربی زبان میں ہے، 12۔ چلیے اب آپ دیکھیے کہ للقریب اسم اشارہ، للقریب قریب کے لیے اسم اشارہ کون سا ہے؟ پھر اس میں دو قسمیں ہیں، مذکر کے لیے الگ ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہے۔ پھر اس میں واحد الگ ہوگا، تثنیہ الگ ہوگا اور جمع الگ ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے مذکر واحد کے لیے ہے ہاذا، جس کا انگریزی میں نے آپ کو بتایا دس ترجمہ ہوتا ہے، اور مؤنث میں ہذہ، یہ ان دونوں کا مطلب دس ہی ہوگا، یہ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا جو استعمال ہے اگر وہ چیز مذکر ہوگی تو ہاذا استعمال ہوگا، جیسے ہاذا کتابن۔ اگر وہ چیز مؤنث ہوگی تو ہذہ استعمال ہوگا، جیسے ہذہ سیارۃ۔ اور تثنیہ کے لیے دیکھیے ہاذانی مذکر میں اور مؤنث میں ہاتانی، جمع میں ہاؤلائی، مذکر اور مؤنث دونوں میں برابر ہے۔ تو یہ جو 6 آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام قریب کے لیے ہیں، یعنی وہ چیز جو آپ سے بالکل قریب ہو اس کے لیے ان 6 کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسم الاشارہ للبعید، اگر کوئی چیز آپ سے دور ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذالک اور تلکا، ذالک مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، جیسے ذالک ولد تلک بنت، مذکر کے ساتھ مذکر استعمال ہوگا اور مؤنث کے ساتھ مؤنث۔ اب تثنیہ دیکھیے ذانکا اور تانکا، جمع میں اولئک، مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی ہوگا، ان 6 قریب کے لیے اور ان 6 بعید کے لیے۔ چلیے ایک ایک کر کے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ ہاذا دس اور ہذہ، یہ بھی دس لیکن وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ہذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اب دیکھیے ہاذا ابن، ابن مذکر ہے اسی لیے ہاذا کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر ماں ہے تو ہذہ ام، اسی طرح بھائی ہے تو ہاذا اخ، بہن کے لیے ہذہ اخت۔ ذالکا اور تلکا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے ہے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا۔ اب دیکھیے آپ ذالکا مرد کے ساتھ آ رہا ہے اور تلکا عورت کے ساتھ۔ اب دیکھیے ذالکا جد، جد یعنی دادا یا نانا، مذکر کے ساتھ مذکر استعمال کیا، وہ دادا ہے، اور اگر مؤنث ہے تو تلکا جدتن، جدہ یعنی دادی یا نانی، یہ مؤنث ہے لہذا اس میں اشارہ بھی آپ کو مؤنث استعمال کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے ذالک ابن، وہ والد محترم ہیں، اور تلک ام، وہ والد محترمہ ہے۔ ذالک عم، وہ چچا ہے۔ تلک عمتن، یہ عمتن مؤنث ہے لہذا تلکا بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ عمتن یعنی باپ کی بہن، پھوپھی۔ اب یہ دیکھیے پورے آپ کے سامنے اسماء اشارہ موجود ہیں، اور دیکھیے ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ہذہ مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی یہ جمع کا صیغہ ہے جو تمام کو شامل ہوگا، جس کا انگریزی میں دیس کے ساتھ آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اولئک یہ کیا ہے؟ بعید کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ واحد، تثنیہ اور جمع، ان کی مثالیں دیکھیے آپ۔ مذکر میں واحد ہاذا بشر، ہاذا واحد ہے، ٹھیک ہے، بشر بھی واحد ہے، یہ بشر ہے۔ ہاذا بلد، یہ شہر ہے، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہے۔ ہاذا صراط، یہ راستہ ہے، دونوں مذکر ہے، دونوں واحد ہے۔
تو واحد اسم اشارہ کے ساتھ آپ جو آپ کا مشار الیہ ہوگا اس کو بھی واحد ہی لانا ضروری ہوگا. اگر آپ کا اسم اشارہ مؤنث ہے جیسے ہاذانی تو ساحرانی بھی آپ تثنیہ لائیں گے. ہاذانی لساحرانی. یہ دراصل قرآن کی آیت ہے، اسی لیے میں نے اس کو اسی طرح لکھ دیا ہے. ہاذانی خصمانی، ہاذانی کتابانی. جمع کی مثال دیکھیے، ہؤلاء القوم، ہؤلاء بناتی، ہؤلاء لضالون. جمع کے ساتھ جمع. ٹھیک ہے. اب مؤنث کے دیکھیے مثالیں آپ، هذه الشجرة، هذه الشجرة، هذه القرية، هذه ناقة الله. ٹھیک ہے. تو واحد کے ساتھ واحد ہوگا، ہاتانی بنتانی، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ ہوگا. اور ہؤلاء قوم مجرمون. اب یہ جمع ہے، قوم لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے لحاظ سے جمع ہے، لہٰذا معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہؤلاء کو بھی جمع کے طور پر ہم استعمال کریں گے. تو یہ چند مثالیں تھی، بس ہم نے اس میں پورے کور نہیں کیے ہیں، لیکن پورے کیا ہیں، یہ جو آپ کو اسکرین پہ اب نظر آ رہا ہے یہ مکمل جو ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. قریب کے 6 اور بعید کے 6. للقریب اسم الاشارہ، اسم الاشارہ للبعید. هذا هذان هؤلاء، هذه هاتان هؤلاء. یہ قریب کا ہو گیا. پھر بعید میں ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک. میں نے آپ کو جو ابھی مثالیں دی ہیں اس میں سے چند مثالیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ورنہ آپ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو درس سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.